السلام ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال اس وقت ہمیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر دکھائی دے رہی ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ایک جھٹکا دیا ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو، اور ایک جھٹکا دیا ہے اپنے تازہ اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ لیکن ایک جھٹکا مسلم لیگ نون کو بھی لگا ہے، اور وہ لگا ہے اسحاق ڈار کے حوالے سے۔ آج کے اس پروگرام میں بہت دلچسپ سیاسی ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو پورے ولاگ کو دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی ڈیولپمنٹ مس نہ ہو جائے۔ تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ جناب، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم کی۔ جو ہم نے گزشتہ شب ولاگ کیا تھا، اس میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو عہدوں کی بندر بانٹ کے حوالے سے، یا جو اپنے گھوڑے ہر بندے کے ہوتے ہیں نا پارٹی کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہی آصف علی زرداری صاحب کے اپنے گھوڑے ہیں اور بلاول صاحب کے اپنے گھوڑے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلاول صاحب کے زیادہ قریب ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آصف زرداری صاحب کے زیادہ قریب ہیں، اور ان پر باپ بیٹے کے درمیان اختلاف رائے بھی موجود ہے۔ تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں ایم کیو ایم سے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے حکومتی اتحادوں کا حصہ بنتی رہی ہے، یہ ویسے ان کی روایت ہے، اور اس کا وہ جواز اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو یہ دیتے ہیں کہ جی ہم اتحادوں کا حصہ اس لیے بنتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے کام کرانے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو وہ اگر بندہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ان کا موقف ہے، اور وہ اپنے اس موقف پہ بڑے میرا خیال ہے کئی دہائیوں سے قائم ہیں۔ لیکن اس بار جو ہے متحدہ قومی موومنٹ یعنی کہ ایم کیو ایم نے ایک اپنی روایات سے ہٹ کر بات کی۔ ہوتا یہ تھا کہ ایم کیو ایم عموماً جو ہے وہ اتحادوں میں، حکومتی اتحاد میں آخری وقت میں شامل ہوا کرتی تھی اپنی شرائط وغیرہ منوا کر۔ لیکن ہم بھی بڑے حیران ہوئے، سبھی سیاسی مبصرین بڑے حیران ہوئے کہ جب ابھی انتخابات بھی نہیں ہوئے تھے، نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے ہیں اور کچھ دن کے آرام کے بعد انہوں نے جب اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کی ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے ان سے ملنے والا وفد جو تھا وہ ایم کیو ایم کا تھا، اور حیرت انگیز طور پہ ایم کیو ایم والے لاہور میں ان سے ملنے کے لیے گئے۔ اس سے پہلے یہ ان کا ایک طویل عرصے سے ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ سبھی کو اپنے ہاں کراچی بلایا کرتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے وہ خود لاہور پہنچے اور ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد یہ تو ہوگی نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد کی بات۔ اچھا، انتخابات کے بعد جب ایم کیو ایم کے حصے میں 17 سیٹیں آئیں، تو اس کے بعد بھی وہ اپنی پرانی روایت کے برعکس خود پہنچے لاہور، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جب انہیں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ وہ لاہور آئیں بات چیت کے لیے، تو اس وقت ان کو جواب یہ دیا گیا تھا کہ جی ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے آپس میں مشورہ کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پھر وہ راتوں رات پہنچ گئے، اور وہ کیوں پہنچ گئے اس کا بہت اچھی طریقے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جو ایم کیو ایم والے ہیں وہ ذرا موڈ دیکھ کے چلتے ہیں کہ کس کا اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کیا ہے۔ تو شاید انہوں نے اپنا موڈ بھانپ لیا، اور وہ چند ہی گھنٹوں کے اندر اپنی اس چیز سے انہوں نے رجوع کیا، اور زانوئے طلمت تہ کرنے کے لیے وہ نواز شریف صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ اچھا جی، اب جو ہے ایم کیو ایم نے ایک مطالبہ اس میں کچھ نیا کیا ہے۔ اتحاد میں تو شامل ہو گئے تھے، وزارتیں بھی ان کو ملنی ہیں، لیکن جتنی وزارتیں ان کو مسلم لیگ نون دینا چاہ رہی ہے وفاق کے اندر، اور ویسے جو ان کا شیئر بنتا ہے وہ کچھ اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو گورنر ہے سندھ کا وہ ہمارا ہی ہونا چاہیے، جبکہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ اور فیصلہ کر چکی ہے، وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری سیٹوں کو 17 سیٹیں نہ سمجھیں، ہماری آپ 21 سیٹیں سمجھیں، کیونکہ 4 سیٹیں ہمیں 3 خواتین کی اور 1 اقلیتی ہمیں اپنے کوٹے کے تحت ملے گی، جو قانون ہے مروجہ اس کے۔ تو ہمارا جو اسمبلی کے اندر حصہ ہے شیئر ہوگا وہ 21 سیٹوں کا ہوگا، ہماری اسمبلی کے اندر 21 ووٹ ہوں گے۔ تو 21 ووٹوں والا اتحادی میں تو بھرا تگڑا اتحادی تو ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں سندھ کے اندر بھی ہماری بڑی سیٹیں ہوں گی، اب غالباً 30 سے بڑھ جائیں گی ان کی سیٹیں۔ اب سندھ اسمبلی کے اندر ان کے ایم پی ایس کی جب یہ کوٹا وغیرہ ہوگا بھی، تو میرے غالباً ان کی 27 سے 29 ہیں۔ تو ایم کیو ایم والے جو ہیں یہ اب کچھ مطالبات اپنے بڑھا رہے ہیں، اور یہ ایم کیو ایم کا کام چلتا رہے گا جی۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جب حکومت بنے گی تب سے لے کے جب اس پارلیمنٹ کی مدت ختم ہوگی تب تک ایم کیو ایم والے ہمیشہ کچھ نہ کچھ گین کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، کبھی ناراض ہو جائیں گے، کبھی راضی ہو جائیں گے، یہ کام ان کا چلتا رہے گا۔ لیکن جو آج کا یہ ولاگ ہے اس کے اندر میں آپ کو سیاست کی جو رنگ ہیں وہ بتاؤں گا کہ اس وقت پس منظر میں پردے کے پیچھے چل کیا رہا ہے، اور سیاست کے رنگ کیسے کیسے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کی جو ایک پارٹی ہے
بلوچستان عوامی پارٹی، جس کو باپ کہا جاتا ہے، اور وہ کہا بھی جاتا ہے کہ جی یہ باپ جو ہے وہ باپ نے بنوائی تھی. تو یہ پتہ چلا ہے کہ باپ والے بھی جو ہے وہ اتحاد کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر جتنی بھی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ سبھی کی سبھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے یا علاقائی جماعت ہے. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، استحکام پاکستان پارٹی ہے، اور یہ اسی طرح اب یہ باپ والے ہیں جیسے. تو یہ لوگ مسلم لیگ نون کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے. اگلی خبر جو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی بڑی ایک جسے کہہ سکتے ہیں حیران کن خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو اب ایک پاور شیئرنگ ان کے درمیان ہو رہی ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، اس میں شاید پنجاب کا گورنر تو پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے، لیکن سندھ کا گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نون اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. لیکن جو اس میں مسئلہ ہے وہ شخصیت ہے جس کو مسلم لیگ نون گورنر بنانا چاہتی ہے. جی ہاں، وہ شخصیت ہے جناب سابق ڈی جی ایف آئی اے اور اب مسلم لیگ نون سندھ کے صدر، کیونکہ وہ اپنا 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا، وہ گزارنے کے بعد انہوں نے سیاست شروع کر دی تھی، اور اس انتخابی مہم انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، الیکشن وغیرہ بھی وہ لڑے. تو بشیر میمن صاحب کو جو ہے مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا کہ ان کو سندھ کا گورنر بنایا جائے. اور لازم پتہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہماری مرضی کا ہو، ایم کیو ایم کہتی ہے ہماری مرضی کا ہو. کچھ آپ سیاست میں کہہ نہیں سکتے کہ آنے والے دنوں میں کیا تبدیلی ہو جائے، لیکن ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ بشیر میمن سندھ کے گورنر ہوں گے. اب بشیر میمن کا مسئلہ کیا ہے؟ بشیر میمن کا مسئلہ نہیں، بلکہ بشیر میمن سے مسئلہ کس کو ہے؟ بشیر میمن کو مسئلہ ہے آصف علی زرداری سے، بلکہ آصف علی زرداری کو بشیر میمن سے مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بشیر میمن کا جو وہاں پہ ان کا جو ایک دھڑا ہے یا ان کی برادری ہے، ان کی اور آصف علی زرداری کا جو گروپ ہے یا ان کی جو وہاں کی سیاست ہے، ان کی یہ 2 مختلف متحارب گروپوں میں ہمیشہ رہے ہیں. ان کی فیملیز جو ہیں اور ایک دوسرے کے مد مقابل رہے ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب کے لیے یہ ذرا جسے کہتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ان کو وہ پریشان کن ہوگی، کیونکہ بہرحال آصف علی زرداری ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اتنی چھوٹی چیزوں سے ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے لیے وہ انکمفرٹیبل ضرور ہوں گے. بشیر میمن کے گورنر سندھ بننے سے آصف زرداری صاحب کے منہ کا ذائقہ ضرور خراب ہوگا. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور وہ خبر ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے مطلب بہت سارے معاملات میں وہ نواز شریف صاحب کے قدم بقدم اور شانہ بشانہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ ہمیشہ چلتے رہے ہیں. پی ڈی ایم بھی جب بنی تھی تو پی ڈی ایم کے سربراہ بھی مولانا فضل الرحمان ہی تھے، اور نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب تو سربراہ نہیں تھے پی ڈی ایم کے. بعد میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے نکل گئی تھی، لیکن مولانا جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے مولانا کا ساتھ دیا اور مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ رہے، اور بہت سارے معاملات میں یہ باہمی مشاورت سے بھی چلتے رہے. مولانا صاحب نے جو دھرنا وغیرہ بھی دیا عمران خان کے دور حکومت میں، وہ بھی باہمی مشاورت کے ساتھ ہی ہوا تھا. اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان اناؤنسڈ اتحاد جو ہے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کے علاوہ بھی ان کا ایک چل رہا تھا. لیکن اسٹوری میں ٹوسٹ کہاں آیا؟ اسٹوری میں ٹوسٹ یہ ہے کہ جب یہ الیکشن ہو گئے اور اس کے بعد حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ شروع ہوا، تو اب مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب کے پرانے اتحادی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان کو انوائٹ نہ کرتے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا کے در دولت پہ پہنچ گیا اسد کیسر کی سربراہی میں، اور وہ بھی چشم فلک نے تماشا دیکھا کہ وہ کہاں مولانا کو ڈیزل کہنا اور کہاں وہ پھر ان کے جناب در دولت پہ حاضری دینا. تو وہ بہرحال انہوں نے مولانا صاحب نے ان کو کوئی خاص جسے کہتے ہیں ان کو گاجر کا حلوہ وغیرہ تو انہوں نے کھلا دیا، لیکن اگلی کو بات ان کے ساتھ کی نہیں. جب نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ جی ہم چونکہ حکومت سازی کے حوالے سے بات چیت کریں تو آپ اگر مناسب سمجھیں تو لاہور تشریف لیں، مولانا نواز شریف صاحب نے خود ان کو فون کیا. لیکن مولانا صاحب کا جو رویہ تھا وہ بڑا حیرت انگیز تھا. انہوں نے بالکل نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہا کہ جی ہم آ جائیں گے یا میں کل آ جاؤں گا یا میں پرسوں آ جاؤں گا. ایون نواز شریف صاحب نے ان کو یہ بھی آفر کی کہ اگر وہ آنا چاہیں اگر فوری طور پہ تو یہ جہاز کی سیٹ وغیرہ پہ پریشان نہ ہو تو میں خصوصی طیارہ آپ کے لیے بھجوا دیتا ہوں تو آپ اس میں تشریف لیں. لیکن مولانا صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے سے اس میں تھے اور اپنے آپ میں تھے کہ میں تھوڑا سا اپنا وزن دکھاؤں. ان کا جی ابھی میں اپنی پارٹی کے اجلاس میں ہوگا ہمارا کل مجلس عاملہ کا، اس کے اندر یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ اطاعت کرنا یا کس کے ساتھ نہیں کرنا. خیر مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف نہیں لائے، وہ آفر انہوں نے مطلب عملی طور پہ ٹھکرا دی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ کھیل میں آیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مسلم لیگ نون کی بات چیت چل رہی تھی
بڑی دفعہ مطلب سچویشن کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اچھی صورتحال کی طرف کبھی بری صورتحال کی طرف، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ایٹ دی اینڈ معاملہ 1.5 لاکھ تک پہنچ گیا۔ اس 1.5 لاکھ کے بعد یہ کل رات کو جو ہے 1.5 لاکھ کھلا، اور وہ کیسے کھلا ہم بتا چکے ہیں کہ وہ کیسے 1.5 لاکھ ختم ہوا، اور اب بہرحال ان کے درمیان ایک فارمولہ طے پا گیا، اور اس کے بعد وہ جو پرسوں رات کی بات ہے، پرسوں رات کو وہ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی لیٹ نائٹ، اور وہ معاملات طے ہو گئے۔ اب مجھے مولانا کو یہ لگا کہ یہ ٹرین تو مس ہو گئی، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جی مولانا جو ہیں وہ سندھ کے اندر بھی ان کے پاس اچھی خاصی غالباً 10 یا 11 سیٹیں ان کے پاس، تو وہاں پہ 3 پارٹیاں تقریباً ایکول ہیں، 2 پارٹیوں کے پاس 10 سیٹیں ہیں، ایک کے پاس 11 ہے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور JUIF، تو کسی دو بھی کا بھی اتحاد ہو جائے تو حکومت ان کی بن جائے گی۔ باپ تو پہلی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ تو مولانا صاحب جو ہیں وہ اس میں تھے کہ یار ہمیں پہلے کسی نے بات نہیں کی، تو اب ہم ذرا اپنا وزن رکھیں، تو وہ وزن رکھتے رکھتے وہ انہوں نے اپنی ٹرین مس کر دی۔ مس کرنے کے بعد جب یہ انہوں نے اب سارا ادھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سارے معاملات طے ہو گئے، تو اب اس طے ہونے سے پہلے تک یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ 4 دن تک جو ہے مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما اسحاق ڈار وغیرہ ان کو رابطے کرتے رہے، لیکن کوئی بات بنی نہیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب گزشتہ شب جب معاملات ہو گئے خراب، اور مسلم جو جمعیت علماء اسلام نے دیکھا کہ نہ تو ہمیں صدارت ملی کیونکہ وہ زرداری صاحب کی صدارت کا اعلان ہو گیا، نہ ہمیں صوبہ خیبر پختونخوا کی گورنری ملی۔ اب جو بھی گورنر نیا تعینات ہوگا وہ غالباً پیپلز پارٹی کی اس کی پاور شیئرنگ کے فارمولے میں شاید ان کا ہو، اور مولانا کا بہرحال نہیں ہوگا۔ اس وقت جو گورنر ہیں وہ مولانا کے عزیز ہیں۔ اب وہ آ جا کے ان کو دیکھے یار وفاق میں بھی ہم فارغ ہو گئے، وفاقی حکومت میں بھی ہمارا کوئی شیئر نہ رہا، کوئی مولانا صاحب یا ان کی پارٹی کا کوئی بندہ، کوئی چیئرمین سینٹ، کوئی اسپیکر، کوئی ڈپٹی اسپیکر، کوئی ڈپٹی چیئرمین سینٹ، وہ بھی کوئی نہیں، کابینہ میں بھی کوئی نہیں، KP کی گورنری بھی گئی۔ تو آ جا کے ان کی جو آخری امید تھی وہ بلوچستان تھی، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی آپس میں بات چیت ہو گئی ہے، تو ان کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تو وہی جماعت جس کے نواز شریف صاحب جس کو مطلب اسپیشل پلین بھیج کر بلوار سے کہ آئیں جی بیٹھیں، آپ ہمارے پرانے ساتھی ہیں بات کریں، تو اسی جماعت نے جناب گزشتہ پر شب جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک ملاقات کی مسلم لیگ نون کے وفد کے ساتھ، اور عبدالغفور حیدری صاحب جو ہیں وہ سربراہی کر رہے تھے جمعیت علماء اسلام کے وفد کی، اور اسحاق ڈار صاحب سربراہی کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے وفد کی۔ اسحاق ڈار صاحب کے وفد میں سردار ایاز صادق اور ملک احمد خان تھے، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے وفد میں عبدالغفور حیدری سربراہی کرتے، ان کے ساتھ عمران بادینی، یونس زہری اور اصغر ترین بھی شامل تھے، اور اس میں بلوچستان پر حکومت سازی پر مشاورت ہوئی، اور ایک ایسا فکرہ کہا کہ بندہ کہتا ہے یار آپ اپنے 4-5 دن آپ نے اس معاملے کو خراب کیا، اور پھر آپ اس لیول پہ آگے کہ آپ مطلب ایک قسم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریکویسٹ کی انہوں نے، اس سے زیادہ کوئی لفظ برا ذرا اچھا نہیں لگتا، علماء کرام میں ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو مولانا عبدالغفور حیدری نے اسحاق ڈار سے ہمیں ذرائع نے بتایا کہ یہ کہا کہ اور کچھ نہیں، ہم کہیں پر نہیں چلیں، ہمارا اب لیٹ ہو گئے ہیں، تو جو جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون کم از کم بلوچستان میں تو مل کے حکومت بنا سکتے ہیں نا۔ یہ اب آفر خود جمعیت علماء اسلام نے کی، جو پہلے فون پہ بھی وہ بات نہیں سن رہے تھے، اور وہ آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اسپیشل پلین پہ بھی آنے کو تیار نہیں تھے، اب وہ خود پارلیمنٹ اس میں چل کر گئے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی اب دیکھیں اب کم از کم ہم بلوچستان میں تو حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ مل کے چلا جائے، لیکن مولانا آپ نے بہت دیر کر دی، اور پھر انہوں نے کہا یار گزشتہ 4 دن سے آپ سے رابطہ کرتے رہے، لیکن آپ لوگوں نے سے رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا، اور اب ہم نے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار کا معاہدہ کر لیا ہے، تو ہن ساڈی ولوں نہ ہی سمجھو، معذرت کر لی انہوں نے۔ اور اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے، مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ بلوچستان میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنائے، لیکن اب ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہم حکومت بنانے والے ہیں، تو اب یہ معاملات آگے جا چکے ہیں، تو اب ہم پیچھے اس سے نہیں ہٹ سکتے اس بات سے۔ تو انہوں نے سے یہ بھی کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا ساتھ ہے، ہم سرد و گرم موسموں میں اکٹھے چلتے رہے ہیں، لیکن یہ جو جمعیت علماء اسلام نے پیشکش کی ہے اس کے والے سے اسحاق ڈار نے کہا کہ جی میں اعلیٰ قیادت تک آپ کی پیشکش پہنچا دوں گا، تو اگر کوئی گنجائش ہوئی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے چٹا جواب دے دیا، کورا جواب دے دیا، یہ تو نہیں کہ سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا نا کہ ہوں آ گئے ہیں، ہوں تینوں پتہ لگ گیا، اس طرح والی بات تو نہیں ہوتی۔ اسی طرح بات ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ لیٹ ہو گئے ہیں، بہرحال میں آپ کا میسج جو ہے وہ اعلیٰ قیادت تک پہنچا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی جی انکار ہی سمجھو ساڑھے لوں، تو وہ ہو گیا جمعیت علماء اسلام کو انکار، تو وہ مولانا صاحب کو یہ 4-5 دن اپنا ذرا وزن دکھانا وہ پڑ گیا ہے بھاری۔
لیکن مولانا تو پریشان ہیں ہی ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری بھی حیران رہ گئے. کیا ہوا جب یہ سارا ڈیڈ لاک چلا نا پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا، اور ڈیڈ لاک، اور بلاول صاحب مان نہیں رہے تھے، نہیں جی ہم نے کابینہ میں نہیں آنا، ہم نے وزارتیں نہیں لینی، باقی ہم نے عہدہ چھوڑنا کوئی نہیں. ڈیڈ لاک آ گیا اور وہ ڈیڈ لاک پھر ختم کرانے والوں نے ختم کرا دیا، پھر وہ اکٹھے بیٹھ گئے. اچھا اب محمد سورسز نے ایک اور بڑی مزیدار بات بتائی ہے. وہی بلاول بھٹو صاحب، آپ کو پتہ ہے ان کی تو بچپن کی خواہش ہے وزیر اعظم بننا، اور ہر سیاستدان کی ہونی چاہیے، بلاول صاحب کی بھی ہونی ہے تو بالکل ٹھیک بات ہے. زرداری صاحب کی بھی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کو وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھیں. لیکن اس دفعہ ان کے نہیں بات بنی، ان کی پارٹی کی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ بن سکتے پرائم منسٹر، اور وہ عمران خان کے ساتھ اگر مل کے بنانا چاہتے حکومت تو بنا سکتے تھے، لیکن وہ بوجود نہیں بنا سکے. ان کو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا. مسلم لیگ نون والوں نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ، اور پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب صدر کے امیدوار ہوں گے. تو یہ اب معاملہ ہوا کہ بلاول صاحب بھٹو صاحب کی پرائم منسٹرشپ والا معاملہ چلا گیا کھو کھاتے. کل جب یہ ڈیڈ لاک کھلا، جنہوں نے کھلوایا، اس کے بعد جب وہ مذاکرات اور تھے، اور یہ کچھ چیزوں کا بارے میں طے پایا کہ بلوچستان میں یہ، سندھ میں یہ، پنجاب میں یہ، وفاق میں یہ، جب وہ اٹھ کے وفد جانے لگا، یہ میں اب آپ کو ایکسکلوزیو خبر دے رہا ہوں، تو انہوں نے جاتے جاتے ایک کارڈ کھیلا پیپلز پارٹی کے وفد نے. اور وہ کارڈ کیا تھا؟ بڑا دلچسپ کارڈ تھا. وہ کارڈ یہ تھا کہ جناب ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی آخری جو تھی، تو اس میں وزیر اعظم جو ڈپٹی وزیر اعظم کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا تھا، اور اس پر چودھری پرویز الہی صاحب کو جو ہے فائز کیا گیا تھا. اگرچہ کہ ڈپٹی وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار شار کوئی نہیں تھا، نہ ہی اس کی کوئی آئین میں گنجائش ہے، لیکن ہمیں ٹو ٹار کے لیے ٹھیک ہے جی، ڈپٹی پرائم منسٹر باہر کے دورے شورے بندہ کر لیتا ہے، گاڑی کے پروٹوکول لگا ہوتا ہے، جناب ڈپٹی پرائم منسٹر ایک نام کے ساتھ ایک وہ سی وی بن جاتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ آفر کریں تو بلاول صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ کنسیڈر کر لیں. تو مسلم لیگ نون والوں نے کہا ٹھیک ہے بنا دیتے ہیں، لیکن پہلے ذرا کابینہ کیسا آپ لوگ بن جائیں نا، کابینہ میں آپ شامل ہو جائیں، تو بلاول صاحب کو ہم اس میں سینئر وزیر کا درجہ دے دیں گے، تو ڈپٹی پرائم منسٹر ہی سمجھیں، نائب وزیر اعظم بھی ان کو سمجھیں. تو وہ بہرحال اس کا بھی مطلب یہ تھا کہ بھائی جی نہیں سمجھیں، یا آپ کا پہلے کابینہ میں شامل ہو جائیں، سینئر وزیر کا درجہ دے دیں گے. تو وہ جو ایک جاتے جاتے پیپلز پارٹی نے کارڈ کھیلا تھا، وہ مسلم لیگ نون نے وہ ادھر ہی کارڈ جو ہے وہ اس کو مطلب ڈسپوز آف کر دیا، یا ڈسمس کر دیا، یا کاٹ دیا. تو وہ ایک جو ہے وہ بھی ایک کارڈ ان کے ہاتھ سے ٹرین مس ہوئی. یہی وہ اگر ڈیڈ لاک سے پہلے مذاکرات کرتے تو یہ بڑا آسان، بڑا اچھا فارمولہ تھا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے، بلاول صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہو جاتے. لیکن اس صورت میں پھر صدر چھوڑنا پڑنا تھا، پھر صدر آصف علی زرداری صاحب نے نہیں ہونا تھا، پھر یا مسلم لیگ نون کا ہونا تھا، یا پھر مولانا نے ہو جانا تھا. تو یہ بہرحال ایک چانس مولانا نے مس کیا، ادھر یہ مس کیا. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو آپ مسلم لیگ نون کہتی ہے جی ٹھیک ہے مولانا بیٹھے ہیں اپوزیشن میں، آپ مطلب وفاق میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، بلوچستان میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، کے پی میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، جی میں کہو جیسے آپ کی مرضی ہے اس طرح کریں. اب مولانا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کس کے ساتھ جائیں، عمران خان کے ساتھ جائیں، یا غیر مشروط طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف چلے جائیں. عمران خان کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کی کے پی میں، بلوچستان میں سیاست ختم ہو جاتی ہے، بالخصوص کے پی میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں. اور نون لیگ کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر وہ بات ہے کہ جی وہ اتنا بندے نے نخرے بھی کیے ہوں، اتنا بندے نے وزن بھی دکھایا ہو، اور بعد میں پھر آپ کو جسے کہتے ہیں غیر مشروط طور پر جانا پڑے. تو یہ اس وقت پریشانی کی بات ہے. لیکن ایک پریشانی مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہے جی. ایک میں نے آپ کو بتایا نا، پیپلز پارٹی کو یہاں پہ مایوسی ہوئی ہے، جے یو آئی کو یہاں پہ مایوسی ہوئی ہے. ایک جگہ پہ مسلم لیگ نون کی بھی پریشانی بنی ہے، وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی اپنی ذات کے حوالے سے. ہم نے آپ کو غالباً 1-1.5 مہینہ پہلے بتا دیا تھا کہ اس دفعہ جو بھی حکومت مسلم لیگ نون کی اگر بنتی ہے تو اسحاق ڈار صاحب اس میں وزیر خزانہ نہیں ہوں گے. اور اسحاق ڈار صاحب کو سب سے پسندیدہ وزارت خزانہ، ان کی اپنی اسپیشلٹی ہے، وہ اس میں مہارت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اسحاق ڈار صاحب قابل قبول نہیں ہیں. ایک تو وہ پیغام بھی موجود تھا مسلم لیگ نون کے لیے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کو آپ نے وزیر خزانہ نہیں بنانا. دوسرا پھر جب یہ مذاکرات ہوئے تو پیپلز پارٹی کے تھرو بھی یہ میسج دیا گیا کہ جی آپ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں بنائیں گے. اب وہ بظاہر تو کہتے ہیں نا، وہ زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کیا رہا ہوں. سمجھ گئی مسلم لیگ نون کی قیادت کی جناب یہ بات تو پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کون بول رہا ہے؟ میں نہیں بولتی، میرا یار بول رہا. تو یہ وہاں پہ صورتحال ہے. وہ پھر اب یہ پتہ چلا کہ جی 2-3 ناموں پہ غور ہو رہا ہے کہ جن میں سے کسی کو اور کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا. ایک تو جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں نگران حکومت کی
انہی کو کنٹینیو کر دیا جائے، یا ایک بینک کے سربراہ ہیں شہباز شریف صاحب کے بڑے کلوز ہیں، معاشی امور کے ماہر ہیں، ان کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں اب ان میں سے کرۂ افعال کس کے نام نکلتا ہے۔ لیکن رہی بات اسحاق ڈار صاحب کی، اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ تو نہیں ملے گی، لیکن چونکہ اسحاق ڈار صاحب مطلب ان کی شریف فیملی سے رشتہ داری بھی ہے، نواز شریف صاحب کی جو چھوٹی صاحبزادی ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کی بہو ہیں، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ نہیں ملے گی تو ان کو گھر بٹھا دیا جائے گا، ان کو اور کوئی بڑا عہدہ دے دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے لیے اس سارے سیٹ میں سے کیا نکلتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔